برطرف گورنر پنجاب کی قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھک، عمر سرفراز چیمہ کی آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا سپاہی ہوں، ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ عمر سرفراز چیمہ کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو برطرف کر دیا ہے اور کابینہ ڈویژن نے ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومتی ذرائع کی جانب سے کہ عمر سرفراز چیمہ اب گورنر پنجاب نہیں رہے، ان سے سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے اور اسی لیے انہیں اب گورنر ہاؤس میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دوسری جانب برطرف گورنر پنجاب نے قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھک کی ہے، عمر سرفراز چیمہ کے آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کا سپاہی ہوں، ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ جی ہاں، عمر سرفراز چیمہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ برطرف گورنر پنجاب کی قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ نے آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت کی ہے اور اس موقع پر ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا سپاہی ہوں، ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ گورنر پنجاب کو کابینہ ڈویژن ہٹا سکتی ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان کا ایسا کہنا ہے۔ قانون نے کابینہ ڈویژن کو گورنر کو ہٹانے کا اختیار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے متعدد بار صدر پاکستان کو گورنر کو ہٹانے کا لکھا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ECL کے رولز میں تبدیلی کے بعد ہزاروں افراد کو ریلیف ملا ہے۔ نواز شریف سمیت دیگر کی اپیلوں پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب کو کابینہ ڈویژن ہٹا سکتی ہے۔ قانون نے کابینہ ڈویژن کو گورنر کو ہٹانے کا اختیار دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم نے متعدد بار صدر پاکستان کو گورنر کو ہٹانے کا لکھا۔ ECL کے رولز میں تبدیلی کے بعد ہزاروں افراد کو ریلیف ملا ہے۔ اشتر اوصاف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف سمیت دیگر کی اپیلوں پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ انہوں نے دنیا نیوز سے گفتگو کی ہے۔ معاملہ ہے گورنر پنجاب کو ہٹانے کا، برطرف کرنے کا کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس معاملے پہ اٹارنی جنرل پاکستان کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب کو کابینہ ڈویژن ہٹا سکتی ہے۔ پنجاب میں کوئی آئینی بحران نہیں ہے، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایسا کہا ہے۔ ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہے، صدارتی نہیں۔ گورنر کی تعیناتی وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی کہا کہ گورنر پنجاب آئینی مدت مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا مرحلہ آئینی اور قانونی طور پر درست کیا گیا ہے۔ صدر کو چاہیے کہ فوری نئے نامزد گورنر کے نام کی منظوری دیں۔ وفاقی وزیر قانون کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کوئی آئینی بحران اس وقت نہیں ہے، ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہے، صدارتی نہیں۔ وفاقی وزیر قانون کا یہ بھی کہنا تھا کہ گورنر کی تعیناتی وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ گورنر پنجاب آئینی مدت مکمل کر چکے ہیں۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کا مرحلہ آئینی اور قانونی طور پر درست کیا گیا ہے۔ صدر کو چاہیے کہ فوری نئے نامزد گورنر کے نام کی منظوری دے۔ تو معاملہ ہے گورنر پنجاب کی تعیناتی کا۔ آج کابینہ ڈویژن نے گورنر پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، جس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت کوئی آئینی بحران نہیں ہے۔ تو گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا معاملہ ہے۔ رات سے پولیس کی بھاری نفری گورنر ہاؤس کے باہر تعینات ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے سلمان طارق سے۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا اس وقت یہاں کیا صورتحال ہے؟ جی، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو اپنے عہدے سے برطرف کرنے کے حوالے سے یہ معاملہ ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق، حکومت کے مطابق جو ہے عمر سرفراز چیمہ مزید گورنر پنجاب نہیں ہے، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈی نوٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہی گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے وہ سیکیورٹی کی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو جو سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی وہ بھی ان سے واپس لے لی گئی۔ اور یہاں پر جو بھاری نفری سیکیورٹی کی تعینات ہے، گورنر ہاؤس کے دونوں اطراف کے گیٹس پر یہ پولیس کی بھاری نفری تعینات نظر آتی ہے۔ اور جو گورنر پنجاب جو تھے عمر سرفراز چیمہ، حکومت پاکستان کے مطابق وہ گورنر ہاؤس میں اب آئیں گے تو ان کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایک نئی آئینی بحث چھڑ چکی ہے گورنر پنجاب کے عہدے کے حوالے سے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ صرف اور صرف صدر جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو سمری ہے وہ مسترد کر دی ہے، تو ابھی بھی عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ گورنر پنجاب ہیں۔ یہ موقف ہے تحریک انصاف کی جانب سے، جبکہ
हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि आइन के मुताबिक 2 दफ़ा समरी भेजने के बाद सरफराज चीमा जो हैं वो मज़ीद अब गवर्नर नहीं रह सकते, तो अब उनको काबीना डिवीज़न की जानिब से जो डी नोटिफाई किया गया है उसके बाद गवर्नर हाउस के दोनों तरफ के जो गेट्स हैं वहाँ पर भारी नफरी सिक्योरिटी की तैनात कर दी गई है। और ये ऐलान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कर दिया गया है कि आइनी तरीक़ेकार को अपनाते हुए उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटाया गया है। जी बिल्कुल ठीक है सलमान, शुक्रिया आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से भी बड़ा फैसला किया गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को उनके ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने एडवोकेट जनरल को हटाने की समरी की मंजूरी दे दी है। एडवोकेट जनरल को हटाए जाने की समरी गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई है। ये अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बड़ा फैसला किया है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी गई। एडवोकेट जनरल को हटाने की समरी गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, इस बड़े फैसले से आगाह कीजिएगा और समरी गवर्नर पंजाब को भिजवाई गई है, किसे भिजवाई गई ये समरी, ये भी जरा वाज़ेह कर दीजिए। देखिए, हुकूमत पंजाब ने ये बड़ा डिसीजन लिया है। आज हमजा शहबाज ने महकमा कानून की जो समरी थी उसकी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को जो है वो एडवोकेट जनरल के ओहदे से हटाने की मंजूरी दी गई है। अब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नदीर अवान ने ये एडवाइस जो है वो गवर्नर पंजाब को भिजवा दी, क्योंकि हतमी तौर पर गवर्नर पंजाब जो है वो अथॉरिटी है एडवोकेट जनरल पंजाब को हटाने की। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नर पंजाब के मामले पर भी इस वक्त आईनी बहरान पैदा हो चुका है कि गुज़श्ता रात जो है वो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके मनसब से हटा दिया गया था, और अब जो नया गवर्नर होगा वो इस समरी को जो एडवाइस है उस पर अमल करेगा। तो यूं एडवोकेट जनरल जो कि तहरीक इंसाफ के नामजद करता है, उनको जो है गुज़श्ता दिनों में जब हुकूमत साजी का मरहला चल रहा था तो लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल के हवाले से जो है मुस्लिम लीग की क़यादत ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इनको पहले भी हटाने के लिए तो महकमा कानून ने 2 समरियाँ जो है वो मूव की थी उस वक्त, लेकिन उन समरियों को जो है वो गवर्नर पंजाब ने और उस वक्त के सीएम उस्मान उस्ताद ने मुस्तरद कर दिया था। तो अब जो है आज जिला पंजाब हमजा शहबाज ने महकमा कानून की समरी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एडवोकेट जनरल अहमद अवैस को उनके मनसब से हटाने के लिए जो है गवर्नर पंजाब को एडवाइस भिजवा दी गई है। बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया। कौमी असम्बली ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ़ौज मुखालिफ बयानात पर मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। ये करारदाद वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान की शदीद मज़म्मत करता है, जिसमें उन्होंने तारीख़ी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर इल्ज़ाम लगाने और ये तासुर देने की कोशिश की कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है। करारदाद में मज़ीद कहा गया है कि सियासी मक़ासद के लिए किसी भी रियासती इदारे पर इल्ज़ाम तराशी मुल्की मफाद के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने सिराजुद्दौला के सिपाह सालार को मीर जाफ़र मीर सादिक कहकर ख़तरनाक मिसाल दी। ये पाकिस्तान और इदारे के खिलाफ साजिश है। आइन और कानून के दायरे में इमरान खान को ना रोका गया तो शाम, लीबिया जैसी सूरत हाल और खुदा न खास्ता भूचाल आ सकता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा, खत में सिर्फ धमकी आमेज गुफ्तगू थी, बताएं कि साजिश या गद्दारी का अंसर कहाँ से आ गया। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। PTI के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि इस नवाब सिराजुद्दौला के जो थे जो सिपा सलार वो निकले, वो मीर जाफ़र और मीर सादिक वफादारी और गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की। सफ़ीर साहब ने कहा कि मैंने जो ख़त लिखा था, ख़त में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंसर कहाँ से निकल आया। इमरान नियाज़ी ने जो जहर उगला है इदारे के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने। 75 साल में इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाज़ी को किया था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसके बावजूद भी ना कुछ सीखा ना किया। अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को नहीं खेलने दूंगा। ये रविश,
یہ کہاں کی روش ہے؟ اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نخواستہ بھوچال آ سکتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ جمہوریت ختم ہو جائے، اس بات کا بھرپور نوٹس لیا جائے، اس لمحے کو ہم کنٹرول کریں، وگرنہ پھر اگر خدا نخواستہ اگر بے قابو ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اور خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہیں، ادارے میں دراڑیں ڈالنے کی سازش کی وہ خود سب سے بڑے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات میں لیگی رہنما کی تقریر کے دوران جماعت اسلامی کے ایم این اے عبدالاکبر چترالی نے احتجاج کیا، اسپیکر قومی اسمبلی خاموش کراتے رہے۔ یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، جس راستے پہ چل نکلا ہے یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی تباہی اور اس کے بعد ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی تباہی، یہ ہاتھ اس پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ جن کو گالیاں دیتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو سپانسر کیا ہو۔ حوالہ دیتے ہیں یہ سراج الدولہ کا اور میر جعفر کا، یہ خود سب سے بڑا میر جعفر اور میر صادق ہے۔ پچھلے 3-4 مہینوں میں کئی بار کوشش کی ہے کہ اس ادارے کے اندر دراڑیں ڈالیں۔ یہ مینٹلی سٹیبل آدمی نہیں ہے۔ چلیں ان سے کوئی فاتحہ پڑھوا لیں کوئی کسی چیز کا جو ہے۔ خواجہ صاحب آپ وائنڈ اپ کریں۔ نو کراس ٹاک، نو کراس ٹاک۔ مولانا صاحب تشریف رکھیں۔ اور مریم نواز نے کہا ہے کہ عمر بھر سازشیں کرنے والا فتنہ ملک کی سلامتی کے در پہ ہے۔ عمران خان آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور خانہ جنگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے اور ہر آئینی ادارے کو گالی دینے والے شخص کو کھلی چھوٹ ہے کہ افواج پاکستان کو صرف اس لیے تماشا بنائے کہ وہ آئینی حلف پر قائم ہیں۔ اپنی نااہلی سے ملک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ان کی شکایت صرف یہ ہے کہ وہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے۔ احسان فراموشی کرنے والا شخص اپنے ہی محسنوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اداروں کی توہین کے الزامات کا جواب جہلم جلسے میں دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے ڈرامہ کیا، نواز شریف اور مریم خود حملے کرتے ہیں اور الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ شہباز شریف اور ان کے بھائی اصل میر جعفر میر صادق ہیں، حکومت نے مجھے گرفتار کرنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ شہباز شریف نے کوئی ڈرامہ کیا کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا، یہ سارا خاندانی جھوٹا ہے۔ کہتا ہے جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی۔ جیل میں میرا جلسہ ہے، شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا، بس صحیح معنی میں۔ تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق ہو اس ملک کے، چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر اور پھر آ کے این آر او لے لو۔ پہلے مشرف سے این آر او لیا اور آپ پھر آ کے این آر او لے رہے ہیں۔ وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چوں چوں کرتا تھا، اور بیٹی یہاں صرف بولتی کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے، وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہو فوج کی بات کر رہے ہو۔ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرے کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، یہ میں پالیٹکس نہیں کر رہا، میں جہاد لڑ رہا ہوں ان کے خلاف۔ جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا، ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے۔ جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب گئے ہیں وہاں۔ تم جدھر پاکستانی ہے دنیا میں جدھر بھی چلے جاؤ 2 نعرے لگیں گے، غدار اور چور۔ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، الیکشنز۔ کال دوں گا 20 تاریخ کے بعد، جو اسلام آباد نہیں آ سکتا اور کئی بڑے دور علاقے ہیں، آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے۔ مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے، یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارغ کر دیں، ڈرے تو بہت ہوئے نا۔ یہ جو بھی کریں گے اپنا ہی نقصان کریں گے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ کرنے والوں کا بندوبست کریں گے۔ شیخ رشید نے خونی مارچ کا بیان واپس نہ لیا تو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی والے باز نہ آئے تو لیگی کارکن بھی چور اور غدار کے نعرے لگائیں گے۔ لانگ مارچ میں کوئی غلط حرکت کی تو مرمت ہوگی۔ الیکشن جب آپ نے جانا ہے حلقوں میں تو ہمیں آپ کو یہ 4 سال کا جو ہے حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ پورے پنجاب کا الیکشن مجھے لڑنا ہے، پورے پنجاب میں ان کا بندوبست بھی میں نہیں کرنا ہے، اور اگر یہ اسلام آباد کی طرف گئے جو کہ جانے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں تو ان کا استقبال کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہی ہے۔ اب یہ پنڈی کا شیطان کہہ رہا ہے کہ خونی لانگ مارچ کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ اپنا بیان واپس لو ورنہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ اگر تم نے احتجاج کرنا ہے پرامن طریقے سے کرو۔ آپ جب بھی ان کو دیکھیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تو آپ 2 لفظ کہیں، چور اور غدار، پھر ہم آپ کو یہی کام کریں۔
کہ جہاں پہ آپ ہمیں نظر آئیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ چور چور اور غدار غدار کہیں. یہ تم نے ان لوگوں کو واہیاتیاں سکھائی ہیں, بدتمیزیاں سکھائی ہیں, تو پھر یا پھر یہ ہے کہ ان کی ہم مرمت کریں. پھر ان کی جہاں کہیں بھی کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کا پھر جو ہے وہ علاج ہو. اور اسد عمر نے ٹویٹ کیا ہے، گورنر پنجاب عمر چیمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تمام دباؤ کے باوجود جھوٹ کو سچ اور غیر آئینی کو آئینی ماننے سے انکار کیا. اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ جب کبھی ضمیر کی بات ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. اسد عمر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ تمام دباؤ کے باوجود جھوٹ کو سچ اور غیر آئینی کو آئینی ماننے سے انکار کیا. فواد چودھری نے کہا ہے کہ اس وقت عملی طور پر ملک میں کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی. معاشی ٹیم کا پلان 7 پردوں میں چھپا ہے. سرمایہ کار سرمایہ نکال رہے ہیں. روشن ڈیجیٹل سے اوورسیز پاکستانی اپنی رقوم بھی نکلوا رہے ہیں. پنجاب جیسے صوبے میں ایک انتظامی بحران ہے، وزراء عوام میں نکل نہیں سکتے. فواد چودھری کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت عملی طور پر ملک میں کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی. معاشی ٹیم کا پلان 7 پردوں میں چھپا ہے. سرمایہ کار سرمایہ نکال رہے ہیں. ملک کے اکثر علاقوں میں ہیٹ ویو جاری ہے. بیشتر علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. پنجاب میں آج بھی ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور اور دیگر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہے گی. دادو، مٹی، موہنجو داڑو میں بھی شدید گرمی کا راج ہے. بلوچستان میں تربت، سبی اور نوکندی میں موسم شدید گرم رہے گا. کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. کوئٹہ میں واسا شہریوں کی پانی کی ضرورت پوری کرنے میں ناکام. حکومت نے لوگوں کو پرائیویٹ ٹینکرز والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. گرمی کی شدت بڑھتے ہی قیمت میں 300 سے 700 روپے تک اضافہ کر دیا گیا. مزید تفصیلات بتائیں گے دنیا نیوز کے نمائندے فرید اللہ خان. جی، کوئٹہ میں گرمی کی شروع ہوتے ہی پانی کی قلت جو شدت اختیار کر گئی ہے. شہر کے جو مختلف علاقوں میں پانی کی شدید قلت پائی جا رہی ہے. اس کے باعث جو ہے لوگ ٹینکر مافیا جو ٹینکر والے ہیں ان سے پانی خریدنے میں موجود ہیں. تقریباً 15 دن پہلے تک جو ٹینکر 1000-1200 میں مل رہا تھا، آج وہی ٹینکر جو ہے 15 سے 16 سے 100 سے لے کے 2000 تک فروخت کیا جا رہا ہے. ٹینکر والوں کا یہ کہنا ہے کہ جن ٹیوب ویل سے وہ یہ پانی بھرتے ہیں، ٹینکروں میں بھراتے ہیں اور آگے سپلائی کرتے ہیں، وہاں سے انہیں مہنگا کر دیا گیا. اور جب ہم نے ٹیوب ویل والوں سے بات کی، انہوں کا یہ کہنا ہے کہ فی ٹینکر سے جو بھرائی کے وہ لوگ 700 روپے لیتے ہیں، آگے ان کی مرضی کتنے کا بیچتے ہیں. دوسری جانب واسا والوں کا یہ کہنا ہے کہ آدھے سے زیادہ شہر جو ہے ان کو پانی کا رہا ہے. تقریباً کوئٹہ شہر کی جو پانی کی ضرورت ہے 5 کروڑ گیلن ڈیلی ہے اور وہ 3 کروڑ ڈیلی ان کو پانی فراہم کر رہے ہیں. اور تمام تقریباً اندرونی شہروں کا پانی کر، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں اندرونی شہر میں بھی لوگ جو ان ٹینکر والوں سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ واسا کی جانب سے بل تو ہر ماہ وہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، لیکن انہیں اس حساب سے پانی نہیں ملتا. کمشنر کوئٹہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں جو پانی کا جو ریٹ ہے وہ مقرر کیا گیا کہ ٹینکر والے اتنے کا پانی دیں گے، لیکن اس ریٹ کو یا نامے کو بھی واٹر ٹینکر والے کسی کے اس میں خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. جی، جو گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ پرندوں کے لیے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں. گرمیوں کے دوران پانی کا نہ ملنا پرندوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. چھتوں اور کھلی جگہوں پر پانی رکھ کر پرندوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکتی ہیں. لاہور سے سہیل قیصر کی رپورٹ دیکھیے. شدید گرم موسم ہے کہ سبھی کو ہلکان کیے دے رہا ہے. ایسے میں انسان تو گرمی سے بچنے کے لیے مناسب انتظامات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن پرندوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، جنہیں شدید گرم موسم بری طرح متاثر کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس موسم میں پرندوں کی بڑی تعداد پانی کی کمی کے باعث ہلاک بھی ہو جاتی ہے. اس موسم میں بہت زیادہ پانی کا خیال کرنا چاہیے. جیسے انسانوں کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے پرندوں میں بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. اس کے بعد خوراک آ جاتی ہے، اس کے بعد ان کا شیڈ آ جاتا ہے. کہ آپ کوشش کریں کہ گرین کور کو جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں. گرمیوں میں پرندوں کو پانی کی کمی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے چھتوں اور کھلی جگہوں پر پانی رکھا جائے. انہیں سایہ فراہم کرنے کے لیے بالکونیوں میں چھتریاں لگانے کے علاوہ دیگر انتظامات بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ موسم موسٹلی برڈز کا جو شہروں کے اندر ہوتے ہیں ان کا بریڈنگ سیزن بھی ہوتا ہے، تو ان کے گھونسلوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ان کے بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے اور ان کی لک آفٹر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہیں. جان رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں بہت سی ذمہ داریاں بھی تفویض کی ہیں. جان رکھیے کہ ہمارا اور پرندوں کا جنم کا ساتھ ہے، جنہیں شدید موسم گرما سے بچانے کے لیے ہماری 2 بنیادی ذمہ داریاں ہیں. ان کے لیے پانی اور سائے کے انتظام کو یقینی بنانا.
कोशिश कीजिएगा कि ये जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा हो सकें। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने आवाम को रिलीफ देते हुए चीनी और आटे पर सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ जिसमें गंदम और चीनी की कीमतों पर नज़रसानी की गई। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 950 रुपये से कम करके 800 रुपये, जबकि चीनी की कीमत भी 85 रुपये से कम करके 70 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। वेजिटेबल घी पर 190 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। मुल्की तलब के मुताबिक 3 मिलियन मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की भी इजाज़त दे दी गई है। अभी आपको लिए चलेंगे मुस्लिम लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तौबा नौज़ुबिल्ला, ये अंबिया इकराम के साथ तकाबली जायज़े तक बात रुकी नहीं है। मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ बात यहाँ रुकी नहीं है। 27वीं की रात, बाबरकत रात, उस रात एक गाने वाले जो थे, जो आजकल नात शरीफ की सादत भी हासिल करते हैं, उन्होंने इसी फितने की मौजूदगी में, बल्कि मुझे इजाज़त दें अगर आप माइंड ना करें, इमरानी फितने की मौजूदगी में ये बात कही जो बतौर कलमा गो मैं अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकता। वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर वो चीज़ें। मैं विक्टिम हूँ, मेरे जैसे कई और भी हैं। मैं इसकी आड़ में कोई सियासत नहीं कर रहा।